بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالب قرآن کا بیان، اس سلسلے میں یہ 18ویں تقریر آپ کی سماعت کے حوالے کی جا رہی ہے۔ عزیزان محترم، ہم اپنے فکر کی منازل کو طے کرتے ہوئے، قرآن مجید کا سہارا لیتے ہوئے، آیتوں کی تلاوت کرتے ہوئے ظاہر ہے کہ اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس میں جیسے میں نے عرض کیا تھا آپ سے کسی تقریر میں کہ ہم اپنے سفر کے لیے قرآن مجید سے بہتر ہم سفر کسی کو نہیں سمجھتے، اور جہاں قرآن خود آپ کے فکر کی ترجمانی کر رہا ہو اور اس انداز سے آپ کی فکر کی ترجمانی ہو رہی ہو کہ ہر لمحہ نہ صرف یہ کہ رہبری اور رہنمائی بلکہ ہر آن ہدایت کی طرف ہو، وہ ہدایت جو آپ کو حق سے نزدیک کر دے، وہ ہدایت جو آپ کو باطل سے کاٹ کے رکھ دے، وہ ہدایت جو آپ کو سچ اور دا ٹروتھ سے ملا دے، وہ ہدایت جو آپ کو ہر قسم کے طغیان اور عدوان سے محفوظ کر لے، اس کے ساتھ ساتھ ہدایت اپنی انتہائی شکلوں پہ اگر جائے تو وہ اتباع کی منزل پر، اور ایسی اتباع جو حق کی اتباع کہلائے۔ جہاں حق کی اتباع ہو اور حق اپنے آپ کو منوا لے تو وہاں پہ مطابقت حق کے علاوہ کوئی دوسرا کام باقی نہیں رہتا۔ مسلمانوں کے لیے اس سے بہتر کوئی اور صورت نہیں ہے کہ رمضان المبارک میں قرآن تک اپنے آپ کو پہنچائیں اور قرآن کی روشنی میں جو سراپا نور ہے، سراسر نور ہے، اپنے لیے منزل کو تلاش کریں، اپنے لیے راہوں کو معین کریں، اور جہاں ایسی راہیں کہ جہاں ہم یہ محسوس کر رہے ہوں کہ آج کی دنیا میں کچھ افکار ہیں کہ منتشر ہو رہے ہیں، کچھ افکار ہیں کہ پریشان ہو رہے ہیں، قرآن مجید سے رہنمائی کی ضرورت ہے۔ کل کی تقریر میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ اتباع حق فقط سکون، اطمینان اور آرام کی کیفیت میں نہیں، بلکہ اتباع حق کی یہ منزل اس وقت بھی ہے کہ جہاں انسان بے اطمینان ہو جائے، جہاں انسان حیران ہو جائے، جہاں انسان ہیجان کا شکار ہو جائے، یعنی کوئی بھی کیفیت ہو، موسم کوئی بھی ہو، بہار ہو کہ خزاں، لا الہ الا اللہ کی منزل ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جہاں ہر وقت لا الہ الا اللہ پیش نظر ہو تو پھر تغیرات موسمی، تغیرات ظاہری سے فرق نہیں پڑتا، بدلنے والی چیزیں بدلتی چلی جائیں گی مگر حقیقت اولا اپنے مقام پر قائم رہے گی۔ عرض گزارش یہ ہے کہ دیکھیے، ایک مسئلہ ہے اسلام میں بڑا اہم مسئلہ، اور وہ ہے مسئلہ جہاد۔ اب جہاد کے معنی لغت میں کیا ہے وہ آپ کے علم میں ہے کہ جہاں سعی کے معنوں میں بھی ہے، کوشش کے معنوں میں بھی ہے، جد و جہد کے معنوں میں بھی ہے، مگر جب ایک مرتبہ شریعت اس لفظ کو لغت سے اٹھا لے اور ایک مرتبہ اٹھانے کے بعد اس کو معین معنی دے دے تو پھر جہاد کے معنی حق کی اتباع ہے، حق کی اطاعت ہے، حق کے فرمان پر سر تسلیم خم کرنا ہے، حق کے حکم پر لبیک کہنا ہے۔ یہاں مسئلہ کچھ اور ہو جائے گا، اہل لغت کے لیے مسئلہ کچھ اور ہے۔ تو اگر مغالطہ لغت کے پڑھنے والے شریعت کے مطالعے کے بعد اس کیفیت پہ اپنے آپ کو پاتے ہیں کہ اس کے معنی تو کوشش و کاوش کے ہیں، حتماً ہوں گے، مگر کس تعلق سے کوشش، کس تعلق سے کاوش؟ یہ کوشش اور کاوش کوئی تو سمت لیے ہوئے ہوگی، یہ کوشش اور کاوش کوئی تو راہ لیے ہوئے ہوگی۔ معلوم یہ ہوا کہ یقیناً کوشش ہے، کاوش ہے، حق کی راہ لیے ہوئے کوشش ہے، حق کا راستہ لیے ہوئے کوشش ہے۔ جو کوشش حق کا راستہ لیے ہوئے ہو تو ظاہر ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے کٹ کر کوشش نہیں ہوگی بلکہ ان کے سائے ہی میں کوشش ہوگی۔ اب وہ 1400 برس پہلے ہو، 1400 برس بعد ہو، یا 14,000 برس کے بعد ہو، کسی بھی منزل پر ہو، جب کبھی منزل جہاد آئے گی تو اس میں اللہ کو بھی سامنے رکھنا ہوگا، اللہ کے رسول کو بھی سامنے رکھنا ہوگا، فرمان الہی کو بھی اپنے مطالعے میں اور مشاہدے میں رکھنا ہوگا، پھر کہیں جا کر معاملات کو طے کرنا ہوگا۔ اسی لیے قرآن مجید نے کہا
یہ حکم جسے آج دنیا قتال یا جہاد کہہ رہی ہے، یہ الہی حکم ہے، یعنی الہامی حکم ہے۔ یہ کسی کی طبیعت کے نتیجے میں نہیں تھا، یہ کسی کی مرضی کے نتیجے میں نہیں تھا، یہ کسی کی خواہش کے نتیجے میں نہیں تھا، یہ باؤنڈریز کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے نہیں تھا، یہ مملکت کی سرحدوں میں توسیع دینے کے لیے نہیں تھا، یہ نیبرنگ کنٹریز کو یا ہمسایہ ممالک میں اپنی توسیع کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ تسلیم کے لیے تھا۔ یہ امر تسلیمی تھا، یہاں سر کو جھک جانا تھا، اور اس میں اس وقت یہ امر ختم ہو جاتا ہے، یعنی شریعت اس امر کو اس طرح سے منقطع کر دیتی ہے کہ جہاں پہ اگر انسان جہاد کا نام لے اور اپنے نفس کے لیے لڑنے پہ آمادہ ہو جائے، اپنے لیے آگے بڑھنے پہ آمادہ ہو جائے، نہیں، اصل جہاد، روح جہاد، اساس جہاد، بنیاد جہاد ایک ہی شے میں مضمر ہے، اور وہ ہے کہ اللہ کے سامنے کس طرح سے انسان تسلیم ہوتا ہے۔ تسلیم و رضا کی انتہائی منزلوں کا نام جہاد ہے، اسی لیے اب اس کے وجوب میں فقہا سے رجوع کیا جانا چاہیے کہ وہ کیا مواقع ہو سکتے ہیں، وہ کیا مواقع تاریخ میں تھے جن کے نتیجے میں جہاد کا وجوب تھا۔ اب اس منزل پر آنے کے بعد قرآن مجید نے کہا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، یہ وہ منزل تھی، حکم دیا، ہم نے دیا، ان کو دیا کہ جنہیں خواہ مقام میں مارا جا رہا تھا، خواہ مقام میں قتل کیا جا رہا تھا، ان کو اس انداز سے قتل کیا جا رہا تھا جس کے نتیجے میں ظلم ہو رہا تھا، اور جہاں ظلم ہو رہا تھا وہاں ہم نے کہا نہیں، بہت ظلم ہو چکا، اب تمہیں بھی اذن دیا جاتا ہے۔ تو جو لفظ سب سے اہم ہے جہاد کے تعلق سے وہ ہے لفظ اذن، یعنی بغیر معذون ہوئے کوئی یہ کہے کہ میں جہاد کر رہا ہوں، یعنی اذن جب تک کہ اللہ کی بارگاہ سے نہ پاتا ہو اس وقت تک جہاد کے معنی ہی ساقط ہیں، اور اللہ کی بارگاہ سے معذون ہونا یعنی اللہ کے نبی کے حکم کے نتیجے میں قدم کو اٹھا کے رکھنا، یہ ہے معذون، یہ ہے وہ جو اذن پایا ہوا ہو۔ اگر ایسی صورت نہیں ہے اور انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ گویا وہ اس کیفیت سے دوچار ہے تو وہ کیفیت جہاد کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے، یہ فتویٰ نہیں ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے جو قرآن نے کیا ہے، اور جب قرآن نے کہا تو قرآن نے اس کی وجہ بتائی کہ یہ وہ لوگ تھے جن پر ظلم اس شدت کا ہو رہا تھا کہ اپنے دیار سے نکالے گئے بغیر حق۔ یہ لفظ ہے جس لفظ کو میں پیش کر رہا ہوں کہ ان کو خارج کیا گیا ان کے دیار سے، ان کو نکال باہر کیا گیا ان کے دیار سے، یعنی اب وہ کوئی شہر ہو، وہ کوئی قریہ ہو، وہ کوئی گاؤں ہو، وہ کوئی محلہ ہو، وہ کوئی گھر ہو، ظلم اور جبر کے نتیجے میں انہیں نکال باہر کیا گیا۔ جو بدون حق تھا، حق کے بغیر ان کو ان کے گھروں سے بے دخل کیا گیا تھا، اور ان کا قصور یہ تھا کہ یہ کہتے تھے کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ یہ کلمہ کلام میں موجود ہے، کلام الہی میں موجود ہے۔ یہ کیا کہتے تھے؟ ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے۔ اس بنیاد پہ ان کو نکال باہر کیا گیا، تو اب ان کے لیے اذن ہے، ہمارا اذن ہے، اور ہمارا اذن براہ راست انسانوں تک نہیں آتا جب تک کہ واسطہ، وسیلہ، ذریعہ نبی کی ذات نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قلب محمد پر پیغام آتا ہے، اور قلب محمد پر پیغام جب آتا ہے تو وہ انسانوں کے حوالے کرتا ہے۔ اب اس اذن کو جو یقیناً ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جو حکم الہی ہے، تو دیکھیں کہ پہنچاتا جب اللہ ہے پیغام رسول تک، اور رسول اس پیغام کو پہنچاتا ہے مسلمانوں تک، تو کئی طبقے پیدا ہو جاتے ہیں، کچھ تشکیک کے عالم میں کہ کیا یہ واقعتاً حکم الہی ہے، ایک طبقہ اور پیدا ہو جاتا ہے، اگر یہ واقعتاً حکم الہی ہے تو کیا اس کا وجوب سب پر ہے، اور اگر اس کا وجوب سب پر ہے تو کیا ہمارا جانا بھی ضروری ہے؟ پھر اس کے آگے کہ اگر جانا بھی ضروری ہے تو
کہاں تک ہمیں اپنے آپ کو منوانا پڑے گا، کہاں تک ہمیں اپنے آپ کو لے جانا پڑے گا، یہ اذن پا کر ایک چھوٹا سا لشکر تیار ہوا۔ تاریخ اسلام نے بتایا، مسلمانوں کی تاریخ نے بتایا، 313 یہ افراد تھے جو انتہائی مٹھی بھر تھے، ان کے پاس نہ اسباب تھا، نہ مال، نہ متاع، یعنی ظاہری اسباب جنگ بھی، یعنی ایسی کیفیت جس کو کہیں اسلحہ جنگ کا ہونا، اس سے بھی یہ یوں سمجھیے کہ وہ بھی مفقود۔ اور جہاں تک سواریوں کا تعلق ہے تو چند سواریوں کے ساتھ یہ قافلہ، یہ لشکر ترتیب پاتا ہے، مگر چونکہ نصرت کا وعدہ اللہ کی جانب سے تھا، لہذا حق کی پیروی کرنے والوں نے کہا کہ اذن من اللہ ہے، اللہ نے اذن دیا ہے، ہمیں معزون کیا ہے، ہمیں اذن پایا ہوا بنایا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو آگے بڑھ جانا ہے۔ نکلنے والوں میں لشکر کفار سے عتبہ بھی ہے، شیبہ بھی ہے، ولید بھی ہے، یعنی ایک پوری ریپرزنٹیشن ہو رہی ہے باطل کی، اور ادھر سے عبد المطلب کا خاندان ہے، جس میں کہنے والوں نے کہا کہ کون کون ہے۔ ظاہر ہے کہ تاریخ آپ کے سامنے ہے، حمزہ ہے، علی ہے، اور جب یہ قافلہ اور یہ لشکر، چھوٹا سا لشکر اپنے آپ کو مقابلے پر پیش کرتا ہے تو دیکھا کہ عبیدہ بھی ہیں، جو عبیدہ حارث کے بیٹے، وہ جو عبد المطلب کے بیٹے، تو معلوم یہ ہوا کہ آغاز ہی میں طے کر دیا کہ باطل کے مقابلے پر اگر حق اپنے آپ کو منوائے گا تو وہ کون ہوں گے جو اعلاء کلمہ حق کرتے ہوئے پائے جائیں گے۔ حمزہ ہیں، علی ہیں، عبیدہ ہیں۔ جنگ زوروں پہ ہوئی اور ظاہر ہے کہ نصرت الہی شامل تھی، تاریخ نے لکھا ہے، اب وہ مختصر صحیح مگر اس سے مفر نہیں تھا، فرار نہیں تھا کہ اگر 70 کفار مارے گئے اور بڑے بڑے سرداران مارے گئے تو 35 کو قتل کرنے والا علی ابن ابی طالب تھا، اور اس طرح سے کہ پھر اللہ کی رضا میں آگے بڑھ کر اپنے آپ کو اس کی راہ میں پیش کر کے بارگاہ الہی میں پہلے ہی دن مقبول بنانے والا ایک مرتبہ اپنے آپ کو اس انداز سے پیش کرتا ہے کہ پھر فوجیں واپس نہ پلٹ سکیں۔ ہاں، ایک کیفیت ہے جس کا تذکرہ کیا ہے قرآن مجید نے بھی اور تمام تواریخ نے بھی، کہ یہ تلوار جو بدر کے دن چلی تھی، اس تلوار کا اتنا گہرا اثر ہوا ہے کہ پھر ایک مرتبہ پریشانی کا شکار ہوئے۔ کسی بھی دور میں سرداران قریش ہو، وہ احد کی منزل ہو، وہ خندق کی منزل ہو، وہ خیبر کی منزل ہو، وہ کہیں تک بھی یہ سفر جاتا ہو، میں نے اپنی تقریر میں اس لیے اس تذکرے کو پیش کیا ہے تاکہ سننے والے، دیکھنے والے اس بات کے تعلق سے فیصلہ کریں کہ حق کیا ہے، ناحق کیا ہے۔ حق یہی ہے کہ ذاتی ہوا و ہوس کے لیے تلوار نہیں اٹھائی گئی، کہیں ایسا نہیں تھا کہ مکے میں رہے تو مکے کی گلیوں میں تلوار لیے ہوئے پھرتے تھے، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ یا ایسا بھی کہیں نہیں ہوا کہ مکے سے ہجرت کے بعد جب قافلہ مدینہ آیا ہے اور یہ تعداد مدینے میں مکین ہوئی ہے تو بلا وجہ تلوار کو چلاتے ہوئے چلے ہوں، ایسا نہیں ہے۔ کبھی تلوار کو نہیں لہرایا، وہ تلوار نیام ہی میں رہی، حق کی تلوار تھی، حق کے نیام میں رہی، اور جہاں وقت آیا کہ جو وقت حق پر آیا تو پھر باطل کے مقابلے پر اس تلوار نے اپنے آپ کو منوا لیا، اور ایسا منوایا کہ پھر دنیا نے دیکھا کہ یہ وہ تلوار ہے کہ جو کسی صورت بھی ذاتی خواہش یا خواہش نفسانی کے لیے نہیں چلتی، بلکہ اسلام کی بقا کے لیے یہ تلوار چلتی ہے۔ نسلوں میں یہی تربیت رہی، آنے والی نسلوں میں یہی تربیت رہی۔ وہ ایک تلوار جو بدر کے دن چلی ہے، ایسا نہیں ہے کہ پھر وہ ہر معرکے میں اپنی مرضی اور اپنی خواہش کے لیے چلی ہو، نہیں، بلکہ جب کبھی اس تلوار کو اتباع حق کا حکم ملا ہے تو اس نے حق
حق کی اتباع کرتے ہوئے اپنے آپ کو اسلام کے راستے پر اس طرح سے لا کھڑا کیا کہ رہتی دنیا تک سبوں نے خراج تحسین پیش کیا. اب وہ کوئی بھی ہو، اب وہ واشنگٹن ارونگ ہو یا ہٹی ہو، کہیں کا کوئی مستشرق ہو، کہیں کا کوئی مفکر ہو، وہ مجبور ہے یہ کہنے میں کہ یہ وہ تلوار تھی کہ جس نے مسلمانوں کے ابتدائی زندگی میں جو مدنی زندگی تھی منوانے میں ایک بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. حق کے لیے تلوار چل رہی تھی اور اس تلوار نے حق کو منوا لیا. اور پھر ایسی صورت میں کہ جہاں حق کی اتباع ہونا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ کون اس منزل پر آ سکتا تھا سوا اس کے کہ جو واقعتاً حق کا پیرو ہو، حق پہ چلنے والا ہو، حق کے راستے پر چلنے والا ہو. اسی لیے سورہ یوسف کی ایک آیت کو یاد رکھیے کہ سرکار رسالت مآب نے بے اختیار کہا فرمان الہی یعنی اللہ کے حکم پر کہ قل کہہ دیجئے اے حبیب ھذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں، علی بصیرۃ انا، اپنی بصیرت کے ساتھ، ومن اتبعنی، اور اس کی بصیرت کے ساتھ جو میرا تابع ہے. سبحان الذی وما انا من المشرکین. اس آیت کو سننے کی ضرورت ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. 12واں سورہ یوسف ہے. انتہائی جہاں چیپٹر ختم ہو رہا ہے وہاں پر یہ آیت ہے، یعنی یوسف کا، حضرت یوسف کا پورا قصہ بیان کرنے کے بعد سرکار رسالت مآب کے تعلق سے گفتگو ہوئی کہ کہہ دیجئے اے حبیب قل ھذہ سبیلی، یہ میرا راستہ، یعنی اختیار پایا ہوا رسول ہے وہ کہ جس نے اتھارٹی کو لے لیا، وہ رسول ہے. اب وہ راستہ جو صراط مستقیم ہے، وہ راستہ جو سیدھا راستہ ہے، وہ راستہ جو مستقیم راستہ ہے، وہ راستہ جو اللہ تک لے جانے والا راستہ ہے، کل اختیار اس راستے کا سرکار رسالت مآب کے حوالے کر دیا گیا. ھذہ سبیلی. اور اب میں جب اللہ کے راستے پر بلا رہا ہوں جو میرا راستہ ہے، ظاہر ہے کہ میرا راستہ اللہ کے راستے سے جدا نہیں ہے، اللہ کا راستہ میرے راستے سے الگ نہیں ہے. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ محبتوں کی اس منزل پر آ گیا کہ جہاں پروردگار علی اعلیٰ نے اپنے راستے کو، اپنی صراط کو اس کا راستہ قرار دیا. مگر دیکھو یہ وہ راستہ ہے جس پر میں اپنی جانب نہیں بلاؤں گا، ادعو الی اللہ، وگرنہ ظلم ہو جائے گا. عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی طرف بلایا جائے. ادعو الی اللہ، میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں اللہ کی طرف. اور دعوت دی جاتی ہے تو ظاہر ہے کسی نور بصیرت کے ساتھ دعوت دی جاتی ہے. ادعو الی اللہ علی بصیرت انا ومن اتبعنی. اہم ترین آیت ہے، یاد رکھنے کے قابل آیت ہے. دعوت دے رہا ہوں اپنی بصیرت کے ساتھ اور اپنے تابع کی بصیرت کے ساتھ، یعنی وہ جو میری اتباع کر رہا ہے، جو میری اطاعت کر رہا ہے، جو میری پیروی کر رہا ہے، جو میرے قدم کے پیچھے اپنا قدم رکھ رہا ہو، جو میرے نقوش قدم کے پیچھے اپنے قدم رکھ رہا ہو، ایسے کی ظاہر ہے کہ بصیرت کے ساتھ تمہیں دعوت دی جا رہی ہے. اور پھر یاد رکھنا میں مشرک نہیں ہوں، میں شرک نہیں کرتا. سبحان، پاک ہے اللہ کی ذات، پاک و پاکیزہ ہے اللہ کی ذات. میں مشرک، وما انا من المشرکین، میں مشرک نہیں ہوں، میں شرک کرنے والا نہیں ہوں. کہ یہ نہ سمجھنا کہ میں آج کہہ رہا ہوں یہ میرا راستہ ہے تو تم یہ سمجھ بیٹھو نبی کوئی نیا راستہ ایجاد کرتا ہے، نئے راستے کی بنیاد ڈالتا ہے، نئے راستے کی اختراع کرتا ہے. حتماً ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک صورت ہے وہ یہ کہ راستہ اللہ کا ہے، اختیار میرا ہے، بصیرت میری ہے. اور اگر میری بصیرت جس کو 11 ہجری میں ختم ہو جانا ہے اس اعتبار سے کہ میں دنیا سے پردہ کر جاؤں، تو اس کے بعد میرے تابع کی بصیرت کو قیامت تک کے لیے باقی رہنا ہے. پروردگار علی اعلیٰ سے یہی دعا ہے کہ مالک اس بصیرت پر جو سرکار رسالت مآب کی بصیرت تھی، اس بصیرت پر کہ جو سرکار رسالت مآب کے تابع کی بصیرت ہے، اس پر ہمیں باقی رکھ. مملکت خداداد پاکستان کی محافظت فرما، حاسدین سے اس کو بچا لے. مالک مملکت کو مستحکم کر، ملت کو متحد فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.